کہ ایک دوست پچھلے ہفتے میں ایمبیسی میں گیا ہے، وہ تھیگو سے گیا تھا 300 کلومیٹر کا سفر کر کے. تو اس کے پاس نہ پاکستان کا اردو کا آئی ڈی کارڈ تھا، نہ انگلش والا کارڈ تھا، اور نہ ہی اوورسیز کارڈ تھا. تو انہوں نے ان کا پاسپورٹ بنانے سے انکار کر دیا کہ آپ ان میں سے کوئی ایک چیز. السلام علیکم، میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو. پیارے دوستو، آج کی میری ویڈیو جو لوگ پاکستان سے کوریا آتے ہیں یا پاکستان سے آپ کسی بھی کنٹری پر جاتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ویزا لیتے ہیں یا آپ کا کوریا کے لیے انین ویزا ہوتا ہے یا وزٹ یا کسی ایسے کنٹری میں آپ جاتے ہیں جس میں آپ نے لانگ ٹائم رہنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو آپ پاکستان سے ڈاکومنٹس اپنے تیار کر کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ایسا ڈاکومنٹس ہوتا ہے کہ جو موسٹلی لوگ وہ بھول جاتے ہیں، جو کہ بعد میں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اب پاکستان کا جو کوریا کے ساتھ ان ورک ویزے کا جو کانٹریکٹ ہے، جو کہ ہر سال جو تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ ابھی پاکستان سے بھی آ رہے ہیں، جبکہ دوسرے کنٹری سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو جب ہم لوگ پاکستان سے کوریا آئے تھے، تو اس وقت جب ہم OEC میں جب اپنے سارے ڈاکومنٹس جمع کراتے تھے، تو ان ڈاکومنٹس کے ساتھ جب ہماری فائنل فلائٹ ہوتی تھی، تو اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ اپنا پاسپورٹ یا جو ویزے کے پیپر یا جو کچھ بھی ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان سے اپنا انگلش میں جو بنا ہوا پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، تو وہ بھی ساتھ لے کے آتے تھے. تو اب کافی تقریباً 6 مہینے سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے. تو جو لوگ اب فریش لوگ کوریا آ رہے ہیں، تو ان میں سے موسٹلی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا انگلش والا آئی ڈی کارڈ بنوا کر ساتھ کوریا لے کر نہیں آ رہے، جس وجہ سے لوگوں کو کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے. اب یہ دیکھا جائے تو یہ اس میں سب سے زیادہ کوتاہی OEC کی ہے، کیونکہ OEC بندوں کو جب بھیجتی ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے مست کرے کہ آپ لوگ یہ چیز ساتھ لے کر جائیں. کیونکہ جب آپ کسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو آپ کی شناخت ہوتی ہے وہ پاسپورٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور پاسپورٹ کے اوپر آپ کا مکمل ایڈریس نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو آپ کا انگلش والا کارڈ ہوتا ہے، شناختی کارڈ ہوتا ہے، تو اسی کے اوپر آپ کا مکمل پاکستان کا ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کا سٹے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے سٹے کس کنٹری میں کرنا ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں بھی اوورسیز کی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. تو اس میں جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں، اپنا اوورسیز جو آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں، تو آپ اس کے انڈر بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا ہے، تو آپ گورنمنٹ کے نظر میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے فلانے کنٹری میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو آپ پاکستان سے ایک رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ جو آپ کام کرتے ہیں، آپ وہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جو لوگ کوریا بھی آنا ہے، جن لوگوں کی ابھی فلائٹ ہونی ہے، ابھی بھی کافی سارے لوگوں کے اجرا ہو چکے ہیں، یا جو لوگ ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنا جو انگلش والا آئی ڈی کارڈ ہے وہ لازمی طور پر بنوائیں. اس کی 3000 یا 5000 یا 4000 جو بھی فیس ہے وہ آپ بنوائیں. اور جب آپ وہ اپلائی کریں گے، تو اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ ریپبلک آف کوریا یعنی کہ ساؤتھ کوریا جا رہے ہیں. تو جب وہ آپ کو کارڈ ایشو کریں گے، تو اس کے اوپر ریپبلک آف کوریا آپ کا لکھا ہوا آئے گا. تو جب آپ یہاں روزمرہ باہر نکلیں گے، یا جب آپ کا پاسپورٹ ختم ہو جاتا ہے، تو جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ کا پاسپورٹ ختم ہو جاتا ہے اور جب آپ ایمبیسی میں اسے رینیو کرانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ کا ہونا لازمی ہوتا ہے، جو کہ آپ لوگ بنوا کر نہیں آتے. یا جو آپ کا اردو والا ہے وہ بھی آپ پاکستان چھوڑ کے آتے ہیں، اور جو دوسرا آج کل سم والا بن رہا ہے انگلش والا، وہ بھی آپ پاکستان چھوڑ کر آتے ہیں. تو یہاں پر آپ جب پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ایمبیسی والے آپ کی سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹس ہوتا ہے جو ریکوائر ڈاکومنٹس ہوتا ہے. اور ہمارے کچھ لوگوں کی مسٹیک کی وجہ سے اپنا آئی ڈی کارڈ پاکستان چھوڑاتے ہیں، یا اپنا اوورسیز آئی ڈی کارڈ بنوا کر نہیں لے کر آتے. تو پھر آپ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہ ہم سے سپورٹ نہیں کرتی، ہم جاتے ہیں ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یا ہم لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ہماری کال اٹینڈ نہیں کرتے. جب ایک چیز ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ وہ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، تو وہ آپ کی سپورٹ کس طرح کریں گے؟ کیونکہ پاکستان میں موسٹلی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اپنی آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ پر جو دوسرا پیپر نام لکھا ہوتا ہے، اور جو بیک ہوتی ہے اس کے اوپر ایڈریس چینج کرا کے کچھ بھی اپنے پاکستان میں ڈاکومنٹس میں رد و بدل کر لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ جب بھی آپ کی فلائٹ ہے، تو آپ لوگوں کو ماسٹ یہ لوگ بنوانا چاہیے اپنا آئی ڈی کارڈ. کیونکہ ایک دوست پچھلے ہفتے میں ایمبیسی میں گیا ہے، وہ تھیگو سے گیا تھا 300 کلومیٹر کا سفر کر کے. تو اس کے پاس نہ پاکستان کا
اردو کا آئی ڈی کارڈ تھا، نہ انگلش والا کارڈ تھا، اور نہ ہی اوورسیز کارڈ تھا، تو انہوں نے ان کا پاسپورٹ بنانے سے انکار کر دیا کہ آپ ان میں سے کوئی ایک چیز اوریجنل لے کر آئیں۔ اس نے فوٹو کاپی دکھائی، انہوں نے کہا پکچر دکھائی، انہوں نے کہا نہیں آپ کو اوریجنل دکھانا ہوگا کیونکہ وہیں سے آپ کی بہترین شناخت ہوگی، تو لہذا بڑی اس سے مشکلات ہوئی۔ پھر اس نے ریٹن طور پر لکھ کے دیا کہ میں اب جب میرا پاسپورٹ بن کر آ جائے گا تو میں لینے سے پہلے آپ کو پاکستان سے جو اپنا آئی ڈی کارڈ ہے وہ منگوا کر شو کروں گا تو پھر مجھے آپ دیجیے گا۔ پھر اس کا یہ مسئلہ اس کا حل ہوا۔ مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے، اور لازمی طور پر آپ یہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا کر آئیں۔ اگر آپ یہ چھوٹی سی مسٹیک کرتے ہیں تو آپ کو باہر نکلتے ہوئے یا اپنی ایمبیسی میں کوئی آپ کا ایفیڈیوٹ فارم بنواتے ہیں یا کوئی اور آپ کا ایشو ہوتا ہے تو آپ کا جب یہ آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تو آپ کو مسئلہ بنے گا۔ آپ لیگل ہیں، ان لیگل ہیں، کسی بھی ویزے کی کیٹیگری پہ ہیں تو آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ لازمی بنوانا چاہیے۔ اور جب آپ کوریا میں آ جاتے ہیں اور آپ کا آئی ڈی کارڈ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ آن لائن بھی بنا سکتے ہیں، ایمبیسی میں جائیں وہاں سے بھی بنوا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے مین ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس سے آپ کی پاکستانی ہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایشو بن جاتا ہے تو اسی بیس کے اوپر آپ کا ایڈریس اور آپ کا گھر کا پتہ بندہ تلاش کرتا ہے کہ آپ لوگ کہاں رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں اور اگر جن کا گھر بھوسان میں ہے اور وہ سول ایمبیسی میں نہیں پہنچ سکتے، دور ہے، چھٹی کر کے آنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اس کا دوسرا پروسیس بھی ہے کہ آپ یہ دونوں چیزیں آن لائن بھی بنا سکتے ہیں، جو کہ آپ کو اگر اس چیز کا پتہ ہے۔ اور اگر آپ جب ایمبیسی آتے ہیں اس کا یہ یا کرانا ہوتا ہے یا آپ نے کوئی ڈاکومنٹ ٹیسٹڈ کرانے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی میں نے ویڈیوز 2-3 بنائی ہوئی ہیں، وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں کہ وہ انہیں دیکھ کر آپ کو ایمبیسی میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ساتھ لے کر جائیں۔ اور اگر آپ اس طرح کی کوشش نہیں کر سکتے اور اپنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو تھیگو میں ہمارے سنی ٹریول اپنے ذیشان بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنا پاکستانی انگلش والا کارڈ یا اپنا آن لائن پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں تو وہ تھوڑی جو نارمل فیس ہوتی ہے اس سے اپنے چارجز لے کر تو وہ آپ کو آپ کا جو پاسپورٹ ہے یا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی آپ کی بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ تھوڑے سے پیسے تو زیادہ لگ جائیں گے لیکن آپ کا جو وہاں سے آنے کا یا آپ کا جو جس دن آپ نے آنا ہے وہ آپ کام چھوڑیں گے اس کے پیسے ضائع ہونے سے اور آپ کا کرایہ لگنے سے بچ جائیں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اگر آپ اس کے پاس نہیں بھی جاتے تو پھر بھی وہ آپ کے پکچر وغیرہ یا آپ کا جو انگوٹھے کا نشان ہوتا ہے وہ اسکین کر کے اس کے پاس بھیجیں گے تو وہ بھی آپ کا بنا کر آپ کو جو آپ کا ٹی سی ایس کا سلسلہ ہوتا ہے جو پاکستان سے بن کر آتا ہے جو بھی آپ کے جو چارجز ہوں گے وہ اسی میں سارے شامل کر کے وہ آپ سے پیسے لے گا اور وہ بھی آپ کو بنا کر دے گا۔ تو جتنے بھی کوریا میں پاکستانی رہتے ہیں یا جو کوریا میں آنا چاہتے ہیں یا آپ دبئی جا رہے ہیں یا آپ کسی بھی یورپ کنٹری میں جا رہے ہیں اور اگر آپ کا وہاں جا کر مستقل رہنے کا پروگرام ہے 2 سال 1 سال یا زیادہ ٹائم کا ویزا ہے تو لازمی طور پر آپ اپنا یہ بنیادی ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جائیں تاکہ جب آپ وہاں پر چلے جائیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو تو آپ پاکستان واپس آنے میں یا آپ کو وہاں پر رہ کر کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ کے لیے مسئلہ نہ بن سکے۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں جس طرح عمران خان نے کچھ سکیمیں ترتیب دی تھی کہ اوورسیز کو زیادہ ایڈوانٹیج دینے کے لیے اگر آپ کے پاس وہ کارڈ ہوتا ہے تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی پالیسی بنتی ہے تو اس سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں ٹیکس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، کوئی موبائل وغیرہ ساتھ لے کر جانا ہوتا ہے، اس طرح کی آ جاتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو لازمی طور پر سمجھیں اور آپ جن لوگوں کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو لازمی اس کو اپنے ساتھ بنوا کر آئیں تاکہ آپ کو فیوچر میں پریشانی نہ ہو۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کوریا کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر اسے سبسکرائب کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔